الله وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سورۃ انبیاء کا ایک پاؤ ہم نے کل سنا تھا، باقی حصہ ہم نے آج سنا ہے تراویح میں. سورۃ انبیاء کو اس سورت کے اندر چونکہ بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ انبیاء ہے، سورۃ الانبیاء ہے. اس کی ابتدا بڑے عجیب طریقے سے فرمائی کہ عجیب بات ہے کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے، لیکن وہ غفلت کے اندر ہیں اور اعراض کر رہے ہیں نبی کی دعوت سے. فکر آخرت بہت بڑی چیز ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں، یا یوں کہو دعوت کی بنیاد 3 چیزیں ہیں: توحید، رسالت، معاد. اس واسطے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ موت کو یاد رکھا کرو. اور موت یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی ہاتھ میں تصویر لے کر بیٹھ جائے موت تو جب آ جائے گی بتا دے گی. موت یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں نے مرنا ہے، اور میرے مرنے کا ایک وقت متعین ہے. مرنے کے بعد لوگ روئیں گے دھوئیں گے، پھر بعد میں ایسا سارے بھول جاتے ہیں، ایسا سارے بھول جاتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ قبر میں مجھے کون سی چیز کام آئے گی، اس کے لیے میں نے کتنی تیاری کی. حشر میں کیا کام آئے گا، اس کے لیے میں نے کتنی تیاری کی. پل صراط کے اوپر سے کہیں میں نیچے گر نہ جاؤں، اس بات کو سوچنا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سوچنے کی. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے شروع ہوئی بات، اگرچہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا، لیکن بہت مختصر انداز میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اپنے قوم کو، اور کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. یہ کیا ہیں مورتیاں جن کے اوپر تم جمے بیٹھے ہو، نہ نفع نہ دیتی ہیں نہ نقصان دیتی ہیں. عبادت کرو تو کوئی نفع نہیں، عبادت نہ کرو تو کوئی نقصان نہیں. انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے دیکھا. حضرت مولانا سید بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گمراہی کے 3 اسباب ہیں: تقلید آباء، اتباع متشابہات، اتباع ہوا. تقلید آباء کا مطلب یہ ہے اپنے آباء و اجداد سے جو رسوم عقائد چلے آ رہے ہیں، سوچے سمجھے بغیر انہی پر چلنا. دوسری چیز ہے اتباع متشابہات. کچھ چیزیں متشابہات میں سے ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں واضحات جو احکام ہیں ان کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے چل پڑنا. اور تیسرا بڑا سبب جو ہے نا وہ خواہش نفس ہے، جو دل میں آیا اس کے اوپر عمل کر لیا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے سمجھایا. اس صورت کے اندر سمجھانے کا ایک خاص انداز ذکر کیا. وہ لوگ اپنے میلے میں جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ چلے جائیں گے تو میں نے پھر کس سے کارروائی کرنی ہے. ان کا بڑا بت خانہ جو تھا اس میں ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے، ایک کلہاڑا لیا اور دے مار، ایک مار دوسرے کو مار. کسی کی ٹانگ گئی، کسی کا ہاتھ گیا، کسی کی گردن گئی، کسی کا ناک کیا، کسی کا کان کیا، اور پھر وہ جو کلہاڑا ہے وہ بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا. وہ بھاگتے ہوئے آئے اور کہتے ہیں من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ
کس نے یہ کیا ہے وہ بڑا ظالم آدمی ہے۔ اب یہاں پر سوچنے کی چیز ہے کہ خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جو حفاظت کرتا ہے، یہ کیسے خدا ہیں جو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے اور تم ان کی حفاظت کرتے ہو؟ اسی واسطے ہمارے حضرت دہلوی رضی اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے معصیت سے عقل خراب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ عقل خراب ہو گئی، الٹی باتیں کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، تو آپس میں کہنے لگے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جو بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، لے آؤ ذرا اس کو سامنے۔ اب سب کے سامنے اس سے پوچھا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، یہ مفہوم یہ تھیندا ہے کہ اثر خدا دی پنکاڑ تیں کڈھی ہے ابراہیم۔ اب کتنا عجیب احمقانہ سوال تھا، یہ تو تمہارے معبود ہیں، تم ان سے نفع نقصان کی امید رکھتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا حکیمانہ انداز اختیار کیا، فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ یہ آیت جو ہے تفسیر کے اندر اہم مقامات یا مشکل مقامات میں سے ہے، کیونکہ اس کا ظاہری معنی یہ بنتا ہے کہ کیا ہے اس کو ان کے بڑے نے، جس کے گلے کے اندر کلہاڑا لٹکا ہوا ہے، حالانکہ اس نے تو نہیں کیا تھا۔ تو یہاں پر اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے دیا اور فرمایا کہ بل فعلہ پر کلام تام ہو گئے۔ بل فعلہ وہ جو کیا ہے، جس نے کیا ہے، اس بات کو چھوڑو، تمہارا مجھ سے سوال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کبیرہم ھذا، یہ بڑا بیٹھا ہے جو تمہاری ساری حاجتیں پوری کرتا ہے، اس سے پوچھو جس کے گلے کے اندر جو ہے نا کیا ہے بھائی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر اخراج الکلام علی اعتقاد المخاطب کہا گیا ہے کہ کلام کا بیان ہے مخاطب کے اعتقاد کے مطابق، کہ تم جو کہتے ہو کہ سب کام ہمارے یہ بڑا بت کرتا ہے، تو یہ بھی تمہارے عقیدے کے مطابق کسی نے کیا ہے نا، پوچھو نا اس سے۔ اور جوابات بھی ہیں۔ اب جب یہ بات کہی تو وہ حیران ہو گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھو نا جو زخمی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کہیں واردات ہوتی ہے تو پولیس پہلے بیان کس کا لیتی ہے؟ زخمی کا لیتی ہے نا، کہ بتا تجھے کس نے مارا ہے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ۔ اب وہ غور و فکر میں پڑ گئے، انہوں نے کہا لقد علمت، جناب کو پتہ تھا ہے عشق اعلیٰ نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، خدا کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ نفع دے نہ نقصان دے۔ اف ہے تمہارا۔ سمجھ تو ان کو بات آ گئی، تسلیم بھی کر لیا، لیکن تکبر تھا، تکبر کی وجہ سے انہوں نے رجوع نہ کیا اپنے غلط عقیدے سے۔ انہوں نے کہا بانتقام لو، حرقوہ، اس کو جلاؤ، منصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اپنے بتوں کی مدد کرو۔ اب دیکھو کیسا عجیب و غریب دماغ ہے۔ خیر بہت لمبی چوڑی آگ جلائی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ فرمایا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی والی نہ کہتے تو شاید آگ کی ٹھنڈک سے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ پاک نے اشیاء کے اندر جو تاثیرات رکھی ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے ان تاثیرات میں، جب چاہیں تاثیر ختم کر۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، مختصر طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے
بڑی عجیب حکومت دی تھی، حکومت ایسی تھی کہ آج تک کسی کو نہیں ملی، نہ آئندہ کسی کو ملے گی۔ ہوا تابع ہو گئی، سرکش شیاطین تابع ہو گئے۔ یہاں پر اس صورت میں دو چیزیں یاد رکھنے کی خاص طور پر۔ نمبر ایک، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ذکر کیجیے ایوب کا جب کہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو کہ تحقیق مجھے دکھ پہنچا ہے اور آپ ہیں رحم کرنے والے، آپ ہیں بڑے رحم کرنے والے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت ایوب علیہ السلام پر لمبی بیماری آئی تھی، لیکن اسرائیلیات ہماری تفسیر کی کتابوں میں آ گئی ہیں، اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے سارے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے والعیاذ باللہ، اور لوگوں نے اٹھا کے ان کو روڑی پر ڈال دیا تھا وغیرہ ذالک۔ یہ سب خرافات ہیں، غلط ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح انبیاء علیہ السلام کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، ایسی امراض سے بھی محفوظ رکھتے ہیں جو لوگوں کی نفرت کا ذریعہ بنے، کہ لوگ نفرت کریں۔ ورنہ قیامت کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کی امت کہہ سکتی ہے کہ یا اللہ تیری مخلوق جو ہے، تیرے نبی جو ہیں، ان کے تو قریب ہم نہیں لگ سکتے تھے، ان کی حالت ایسی تھی، ہم ان کی بات کیسے سنتے۔ اس واسطے محققین نے ان خرافات کو رد کیا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ صاد کے اندر اس کا بیان کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے ان کو پھر نجات عطا فرمائی تکلیف سے، فرمایا ارکض برجلک، پاؤں مار، پانی نکلا، چشمہ نکلا، نہائے، بالکل صاف ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان کو پہلے سے زیادہ اہل و عیال دے دیے، پہلے سے زیادہ مال دے دیا۔ اس صورت کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طریقے سے ہم مؤمنین کو نجات دیا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ پڑھایا کرتے ہیں جبکہ مشکلات پیش آئیں۔ 1.25 لاکھ اگر نہ پڑھ سکے 360 دفعہ پڑھ لیں، اس کلمے کی بڑی تاثیر ہے۔ ویسے ہی کچھ پڑھ لیں مشکلات کے اندر تو حق جل شانہ آدمی کی ان مشکلات کو ختم فرماتے ہیں۔ اگلی صورت کا نام صورت حج ہے۔ صورت حج کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ایک خوفناک منظر سے کی۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔